محترم حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اس جہان کو بنایا، بسایا، پھر بنی آدم کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ قائم فرمایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو حواری عطا فرمائے، ان کو ساتھی عطا فرمائے۔ ہر نبی کے ساتھی تھے اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی صحابہ تھے، لیکن جو مقام میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں کو اللہ نے عنایت فرمایا، وہ کسی نبی کے ساتھیوں کو عطا نہیں فرمایا۔ جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ جو مقام آپ کے صحابہ کو ملا وہ کسی حواری کو نہیں ملا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں بھی درجات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ برحق، سارے صحابہ جنتی، کلٌ وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ جنت کا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عشرہ مبشرہ، ویسے تو سارے صحابہ جنتی، لیکن 10 کو دنیا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہیں۔ ان 10 میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، جنہیں کہا جاتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان میں سب سے مقام و مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، تمام مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور آپ کے گھرانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بڑا پیار تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف، ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان خلفاء میں کوئی ایسا خلیفہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے جو بچپن میں اسلام لایا ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے تھے۔ ایسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، 10 سال کے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس ابو طالب اہل و عیال ان کا زیادہ ہے، عیال دار آدمی ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اس وقت مکہ میں قحط ہو گیا، اشیاء خورد و نوش کم ہو گئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، عباس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ابو طالب کے پاس گئے۔ حضرت عباس کے یہ بھائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اپنے بیٹوں میں سے 2 بچے ہمیں دے دیں، ہم ان کی کفالت کریں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بچے کو لیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ ہی بتائیں میں کون سا لوں۔ فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے آپ علی کو لیں گے، کیونکہ علی سے آپ کو محبت ہے اور علی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، فرمایا علی ذرا گلے لگ جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوں سینے سے سینہ لگایا، اور جب سینے سے سینہ لگایا حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ میری بچپن کی عمر تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لایا، اور آج بڑھاپے کے عالم میں اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہا ہوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، 10 سال کی عمر تھی، یہاں رہ رہے ہیں، یہاں کھا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد بن گئے۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جا کر ابا جی سے نہ پوچھ لوں کہ میں ایمان لاؤں یا نہ لاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے نے جب پوچھا تو ابو طالب نے کہا، علی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس کا کھاتے ہو، جو وہ کہتے ہیں ویسے کر لو۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، بڑوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لائیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ آیت نازل ہوئی، انذر عشیرتک الاقربین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو دین اور اسلام کی دعوت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان کو بلایا، تقریباً 45 لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانا کھلایا۔ کھانا کھاتے وقت سارے باتیں کر رہے ہیں، صادق اور امین کہہ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دعوت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسالت عطا فرمائی ہے۔ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے میری برادری کے لوگوں، میرا ساتھ کون کون دے گا؟ میں اس مشن کو، اس کاز کو لے کر پورے عالم میں یہ تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ کون کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ جو کھانا کھانے والے تھے، جو دعوت کو قبول کرنے والے تھے، جو صادق اور امین کہنے والے تھے، سب کے سر جھک گئے، کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال عمر ہے، چھوٹے سے بچے ہیں، اور ان سے رہا نہ گیا، کھڑے ہو جاتے ہیں، ایڑیاں اوپر اٹھا لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میری اماں اور میرا ابا تجھ پر قربان، میرا سب کچھ آپ پر فدا۔ یا رسول اللہ، اگرچہ میری پنڈلیاں پتلی ہیں، اگرچہ میرا قد چھوٹا ہے، اگرچہ میں کم سن ہوں، پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ ساتھ نہ دیں تب بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں ہوں نا، میں آپ کے ہر حکم پر، میں آپ کے ہر اشارے ابرو پر قربان ہونا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی طرف سے سہیل بن عمر آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں۔ آپ نے جو مضمون لکھا، سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الرسول اللہ۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فیصلہ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے سہیل بن عمر، کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم کیا جانے رحمان اور رحیم کو، ہم تو لکھتے ہیں باسمک اللہم، جیسے ہم لکھا کرتے ہیں۔ یہ رحمان اور رحیم ہم نہیں جانتے، لہٰذا اسے مٹا کر باسمک اللہم لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ایسا لکھ لو۔ حضرت علی نے لکھا۔ اگلے جملے پر اس نے اعتراض کیا کہ اگر ہم مانتے محمد الرسول اللہ، پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا۔ من محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، محمد ابن عبداللہ لکھو، ہم محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے، یہی تو اختلاف ہے، یہی تو جھگڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی لکیر پھیر دو۔ جیسے یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں قریش سے صلح کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو اس صلح کے نتائج نظر آ رہے تھے، شرق و غرب میں اسلام کا پھیل جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محمد کے نام پر لکیر پھیر دوں، میں کر نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشق و محبت کا یہ عالم دیکھا،
आपने वो कागज़ और कलम लिया, आपने ख़ुद लकीर फेरी, आपने फरमाया अब लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान पर लब्बैक कहने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को, आपकी हर तालीम पर अमल करने वाले। जब ग़ज़वा बदर हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, आप ज़ख्मी हुए, तो आपके ज़ख्मों को धोने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और चटाई को जलाकर राख बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों पर लगाने वाली आपकी लख्ते जिगर हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उहद में जब हम गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफ़िरों ने मशहूर कर दिया, शैतान ने ये ख़बर मशहूर कर दी, क़ुतिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। हज़रत अली फरमाते हैं, फिर मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मैंने दिल में एक सोच लिया, मोहम्मद नहीं रहे तो अब इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। फरमाते हैं कि मैं दुश्मनों की सफ़ों में घुसा, मारते मारते काफिरों को काटते काटते दूसरी तरफ निकल गया, फिर वहाँ से उस तलवार जुल्फ़कार को चलाते हुए दोबारा मैं अपनी जगह पे आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर सहाबा ने हमें बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा और जावेद हयात हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप शहीद नहीं हुए। फरमाया फिर दिल में आया कि मैं तब तक ज़िंदा रहूं जब तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत का इरादा फरमाया, अली रज़ी अल्लाह तआला ने से फरमाया, अली मेरे बिस्तर पर सो जा। साथ जाने से ज़्यादा ख़तरा बिस्तर पर सोने पर था कि बिस्तर पर सोए हुए, चादर ओढ़े हुए के बारे में किसी को पता नहीं है कि ये मोहम्मद हैं या अली हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोए हुए हैं और सबसे ज़्यादा एतमाद तमाम सहाबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे किया। आपने फरमाया अली ये अमानते हैं, काफिर कहीं ये ना कहें कि मोहम्मद अमानतें लेकर यहाँ से चले गए हैं, इन काफिरों की अमानतें इनके सुपुर्द करके हमारे पास आ जाना, मैं कुबा के मकाम पर तेरा इंतज़ार करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के मकाम पर इंतज़ार फरमाते रहे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाती हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेताबी का आलम ये था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी इधर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह मुझ मोहम्मद को उस वक़्त तक मौत ना देना जब तक मैं अली से मिल न लूँ, मैंने अली से वादा कर लिया है। इधर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैफियत ये है, उनकी दिल की हालत ये है, फरमाते हैं बड़ी पुरसुकून नींद आई। अली तुझे नींद कैसे आई? तुम्हें तो पता था दुश्मनों की तलवारें बाहर चमक रही हैं, किसी वक़्त भी हमला आवर हो सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया अली कुबा के मकाम पर तेरा इंतज़ार करूँगा, मैंने समझ लिया जब तक मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल नहीं लेता इज़राइल मेरे पास आ नहीं सकता, मुझे मौत आ नहीं सकती। फरमाया बड़ा पुरसुकून हो के सोया। वैसे तो ख़तरा रहता है कब मौत आए, कब बुलावा आए, लेकिन ये रात मेरी ऐसे पुरसुकून हालत में गुजरी, मुझे चढ़ते सूरज से ज़्यादा यकीन था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर पहुँचूँगा, आपसे मुलाकात करूँगा। फरमाते हैं जब मैं गया, चलते चलते मेरे पाँव ज़ख्मी हुए, छाले पड़े और वहाँ कुबा के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। आपने इरशाद फरमाया अली कैसे आए, कारगुजारी सुनाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने ऐसे सारी बातें सुनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाँव के तलवे दिखाए, या रसूलुल्लाह चलते चलते पाँव ज़ख्मी हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली अपने कदमैन को मेरे करीब लाओ, अपने कदम मुबारक आपके करीब किए। आपने लाबे दहन निकाला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तलवों पर लगाया। हज़रत अली फरमाते हैं लोगों जो तुम मुझे देखते हो कि मैं मैदान जंग में ऐसे साबित कदम होता हूँ,
کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا، یہ میری کوئی قوت نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لاب دہن کا اثر ہے کہ میدان جنگ میں جاتا ہوں، ثابت قدم رہتا ہوں۔ یمن کا گورنر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فیصلے کیسے کروں گا؟ آج تک تو میں نے فیصلے نہیں کیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے سینے پر ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا فرمائی، فرمایا اللہم ثبت قلبہ، اللہ اس کے دل کو ثابت کر دے، ثابت قدم رکھ۔ اللہم شرح صدرہ، اللہ اس کے سینے کو کھول دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ کے اس ہاتھ رکھنے کی برکت سے، آپ کی دعاؤں سے مجھے یہ نتیجہ ملا، اقضاہم علی، سب سے بہترین، سب سے پیچیدہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منٹوں میں کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھ پر حد قائم کی جائے۔ اسلام میں اگر کوئی غیر شادی شدہ کنوارا آدمی بدکاری کرے تو اس کی سزا کوڑے ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کی سزا رجم ہے، اس کی سزا پتھروں سے مار مار کر اسے قتل کر دینا ہے۔ اسلام میں اگر یہ سزائیں دی جائیں تو ایک بھی ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ یہ ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں روز مرہ کے یہ واقعات ہیں، روز آپ اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں، آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں، ویڈیوز آتی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اسلام سے دور ہیں۔ اگر ایک آدمی کو اسلام کے مطابق سزا دو، کل ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا شادی شدہ ہے، گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اقرار کر رہی ہے، اور اس بدکاری سے اس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے۔ فرمایا کہ سنگسار کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر، اس عورت نے تو اقرار کر لیا ہے، اس کی سزا تو اس کا رجم ہے، اس کو سب پتھروں سے مار مار کر مار دینا ہے، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس کے پیٹ میں ہے؟ آپ ایک قتل ناحق اپنے ذمہ لے رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا آج عمر قتل ناحق کر کے ہلاک ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فیصلے، کئی کتابیں اس پر چھپی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے کیسے پیچیدہ فیصلے فرمائے۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، یہ مرحب کا قلعہ، خیبر کی جنگ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے اللہ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی نشانی تو ارشاد فرما دیں۔ ہر ایک کے دل میں ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عنایت فرمائیں گے۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے شاہ سوار موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئین علی، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی ہے، ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، انہوں نے خیمے میں نماز پڑھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ۔ علی دو صحابہ کے، دو ساتھیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی آج جھنڈا تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا، آج لشکر کی کمان علی کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو زمین دکھتی نہیں ہے، مجھے تو آپ نہیں دکھ رہے ہیں، میری آنکھوں میں اس قدر تکلیف ہے، میں صبح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لاب دہن جو کبھی حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگتا تھا، کبھی صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا تھا، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلووں پہ لگا تھا، آج وہی لاب دہن آنکھوں پہ لگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر زندگی میں میری آنکھیں خراب نہیں ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن کو اللہ نے شفاء کاملہ بنا دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مرحب کے اس قلعے کے دروازے پر گیا، مرحب فصیل پر چڑھا ہوا ہے، اوپر سے آواز دیتا ہے قد علمت انی مرحب، سارا زمانہ جانتا ہے میں مرحب ہوں، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جو بھی آتا ہے میں اسے کاٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں
तेरी माँ ने तेरा नाम मरहब रखा था, सारा जमाना जानता है। सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी अम्मा ने मेरा नाम हैदर रखा है। कल गाबाती करीहिल मंजरा, जैसे जंगल में शेर होता है और शेर की हुक्मरानी होती है और छोटे छोटे जानवर उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। ओ मरहब, तू बच्चा समझ के, लड़का समझ के कह रहा है, जरा लड़के देख। हजरत अली के सामने मरहब आता है, तलवार जुल्फ़कार चलती है और मरहब के दो टुकड़े हो जाते हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी पर ज़माना अश अश कर उठता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किला खैबर फतह फरमाया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो पेशीन गोई सच साबित हुई कि मैं कल उसके हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, और फतह उन्हीं के हाथ होगी। ऐसा ही हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने रोज़ा रखा, आपकी ज़ौजा ने हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी रोज़ा रखा। शाम को इफ्तार करने बैठते हैं, एक मिस्कीन आता है, आप फरमाते हैं मेरी रोटी इसे दे दो, और खातून जन्नत फरमाती हैं अली अपनी भी देने जा रहे हो, मेरी रोटी भी ले जाओ। दूसरा दिन आता है, एक कैदी आ जाता है। कैदी का मतलब वो कैदी नहीं है जैसे आजकल कैद हो रहे हैं, आजकल के कैदी का मतलब ये है, गुलाम होते थे, गुलाम को मौला कहता था, उसका आका कहता इतने पैसे दे दो उसके बाद तुम आज़ाद हो, इसे मुकातब भी कहा जाता था। तो ऐसा कैदी, वो आवाज़ लगाई मैं कैदी हूँ, मुझे खाना दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने दूसरे दिन भी अपने सारे घर का खाना सदका कर दिया। तीसरा दिन हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद के घर आपने तीसरे दिन भी रोज़ा रखा, इफ्तार का सामान उसे दे दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, जिसने कैदी को अपना खाना दिया, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, मिस्कीनन मिस्कीन को दिया, यतीमन यतीम को दिया, असीरन असीर को दिया, कैदी को दिया। सूरह दहर की आयत है, युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ये खाना खिलाने वाले खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं, खालिस अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। इन्हें किसी की वाह वाह नहीं चाहिए, इन्हें किसी का जज़ाकल्लाह नहीं चाहिए, इन्हें किसी का शुक्रिया कहना नहीं चाहिए। इन्होंने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली घर में कुछ मौजूद है। अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं कि खाने की खुशबुएं महक रही हैं, लजीज खाने बर्तनों में देखे गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा नुतइमुकुम, जो मेरी रज़ा के लिए अपने घर का खाना खिला देते हैं अल्लाह उनके लिए आसमानों से खाने नाजिल फरमाते हैं। इन्नमा नुतइमुकुम, अली ने मेरे मेहमानों को खिलाया, हमने अली के घराने को खाना खिलाया। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, न वो शुक्र उनसे चाहते हैं न जज़ाकल्लाह चाहते हैं, बस उनके दिल में ये होता है कि एक हाथ से सदका करें दूसरे हाथ को पता ही ना चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दामाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसवा हसना के मुताबिक हम सबको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।